السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان پر ماحول کا ایک بہت بڑا اثر رہتا ہے۔ اس کے اطراف کا جیسا ماحول ہوگا، اس ماحول کا اس پر اثر پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس کو ہم بارہا سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک اچھی فطرت لے کر دنیا میں آتا ہے، اچھی طبیعت، اچھی خصلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لے کر دنیا میں آتا ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے والدین اسے یا تو یہودی، نصرانی، مجوسی اور غیر ایمان والا اور بے حیا بنا دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین، ماحول جیسا ہوگا اولاد پر اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے انسان نے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میں کس کلچر سے اور کس تہذیب سے وابستہ ہوں۔ ہاں، تہذیب اور کلچر یہ انسان کے بننے اور بگڑنے میں بڑا دخل رکھتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، تو یقیناً ہماری جو تہذیب ہے اور ہمارا جو کلچر ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا کے چاہے جتنے بھی مذاہب ہو اور ان مذاہب کی بھلی اور اچھی باتیں ہو، لیکن ان کی بھلی اور اچھی باتیں یہ دین اسلام کا موازنہ اور دین اسلام کی برابری ہرگز نہیں کر سکتی۔ ہاں، اسی لیے ہمیں اپنی تہذیب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے تہذیب بگڑتی ہے۔ ارتداد جو آتا ہے قوم میں اور لوگ مرتد ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ براہ راست مرتد نہیں ہوتے، براہ راست اللہ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ارتداد کی ابتدا اور پہلی سیڑھی تہذیب کا انکار ہے۔ کس کا انکار ہے؟ تہذیب کا انکار ہے، کہ آدمی اپنے مذہب کی تہذیب کو فراموش کر جاتا ہے۔ اسے دوسروں کی تہذیب اچھی لگتی ہے، اسے دوسروں کے ناچ گانے اور تماشائی چیزیں اچھی لگتی ہے۔ پہلے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلانے مذہب میں، فلانے قوم میں اس قسم کی آزادی ہے تہذیب میں، تو مجھے وہ تہذیب اچھی لگ رہی ہے، تو آدمی پہلے تہذیب کو قبول کرتا ہے۔ ارتداد کی طرف بڑھنے کی پہلی سیڑھی دوسروں کی تہذیب کو پسند کرنا، بس سمجھیں، دوسروں کی تہذیب کو کیا کرنا؟ پسند کرنا۔ اور جب بندہ دوسروں کی تہذیب کو پسند کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اب وہ عمل کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے، جو اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظاہر ہے، تو ان اعمال صالحہ کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ عقیدے کا انکار کر بیٹھتا ہے۔
معلوم ہوا کہ عقیدے کا انکار یہ پہلے پہل میں نہیں ہوتا، وہ تو بعد میں ہوتا۔ سب سے پہلے انسان اور ایمان والا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ اپنی تہذیب کا انکار کرتا ہے۔ اپنی تہذیب اسے اچھی نہیں لگتی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین اسلام کی تہذیب میں سادگی، اس کی مزاج میں تواضع، اس کی مزاج میں بس آخرت کا تصور، اس کے مزاج میں کوئی انجوائے نہیں، اس کے مزاج میں کوئی آزادانہ تصور نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ شیطان انسان کے دل میں پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جی، وسوسے ڈالنا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، مسلمان ہے لیکن کوئی تجھے انجوائے کرنے کا کوئی موقع اور موسم نہیں مل رہا، تجھے نمائش کرنے کا کوئی موقع اور موسم نہیں مل رہا۔ وہ دیکھ فلانا مذہب، وہ دیکھ فلانی تہذیب، وہ دیکھ فلانا کلچر، کہ وہاں تو آزادی ہے، کھانے کی آزادی، پینے کی آزادی، پہننے کی آزادی، رہنے کی آزادی، ہر اعتبار سے آزادی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء ویأمرکم بالفحشاء، کہ تمہارے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کس کا؟ فحشاء کا، بے حیائی، بے حیائی کا خیال اور وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ اور بے حیائی ایک ایسا ہتھیار ہے شیطان کا، یاد رکھیے گا، بے حیائی شیطان کے لیے ایک ایسا مؤثر ہتھیار ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان اس راستے سے نہیں آتا کہ نماز مت پڑھ، کبھی شیطان دل میں نماز کے انکاریت کا خیال نہیں ڈالے گا، روزے کی انکاریت کا خیال نہیں ڈالے گا، اللہ کے انکار کا خیال نہیں ڈالے گا۔ اسی لیے ایک مسلمان کے دل میں اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کے انکار کا خیال نہیں آتا، وہ تو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، مگر اللہ کی ذات پر وہ یقین رکھتا ہے۔ تو شیطان تو اس راستے سے آتا ہی نہیں، شیطان تو بے حیائی کے راستے سے آتا ہے۔ کس راستے سے آتا ہے؟ بے حیائی کے راستے سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم اکثر حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے، بخاری ہو، مسلم ہو، سیاہ ستہ میں موجود ہے، جو بارہا ہم سنتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے، اس میں سب سے اعلیٰ درجہ کیا ذکر کیا گیا؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، یہ سب سے اعلیٰ درجہ۔ اور سب سے ادنا درجہ کیا ذکر کیا گیا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میں نے اس کا مطلب حدیث کا منشا پیش کیا، ورنہ حدیث کا لفظ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، مطلب اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تو ایمان کا سب سے ہائر درجہ اور سب سے ادنا درجہ ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کیا، بلکہ فرمایا اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحیاء من الایمان، یہ حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک درجہ، یعنی محدثین نے وضاحت فرمائی کہ حیا یہ ایمان کا ایک درمیانی حصہ، ایک سینٹر ہے۔ ایمان کے جو مراتب ہے، ایمان کے جو درجات ہیں، ان درجات میں بنیادی اور مرکزی حیثیت حیا کو حاصل ہے۔ کسے حاصل ہے؟ حیا کو حاصل ہے۔ اگر یہ ان بیلنس ہو گیا، یہ درجہ ان بیلنس ہو گیا، یہ ذرا ڈاوا ڈول ہو گیا حیا کا پہلو، تو ایمان ظاہر بات ہے کہ ایمان کی حیثیت ختم ہوتی چلی جائے گی اور ایمان کی تعمیر دھڑام سے زمین پر گر جائے گی اگر یہ بنیادی ستون ہل گیا۔ اس لیے کہا الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے، یعنی حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اسی لیے انسان گناہوں کی طرف اس وقت جاتا ہے جب وہ بے حیائی اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے لیے گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے
جب وہ بے حیا بنتا چلا جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے حیا کی دولت ختم ہوتی چلی جائے تو اب تیرے لیے گناہ نہیں رہتا، تیرے لیے گناہ نہیں ہوتا. اس کے لیے سب چیزیں آسان ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنی تہذیب کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے. ہم ایمان والے، ہمارا معاشرہ ایک ایمان والا معاشرہ، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے. تو اب اس مسلمانیت کو، اس ایمانیت کو خدا را صرف چند رکعتوں کے ساتھ اور چند روزوں اور نمازوں کے ساتھ محدود نہ کیجیے گا، بلکہ اس ایمان کی پہچان ہی شریعت نے حیا سے کرائی کہ ایک ایمان والا اور بے حیا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی. سبحان اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی ہے کہ جو حیا میں نے کسی باکرہ لڑکی کی آنکھوں میں نہیں. سوچے تو صحیح، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا معیار کیا ہو، حیا کا معیار کیا ہو. اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر حیا کو داخل کریں. حیا کو داخل کریں. جب یہ حیا آئے گی نا تو پھر گناہ کی طرف بندہ نہیں جائے. اور یاد رکھیے، بندہ پہلے اللہ سے بے حیا ہوتا ہے، بعد میں مخلوق سے بے حیا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بندہ پہلے کس سے بے حیا ہوتا ہے؟ اللہ سے بے حیا ہوتا ہے، بعد میں مخلوق سے بے حیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے نزدیک باحیا بننا ہے. اور اللہ کے نزدیک باحیائی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچیں. اللہ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے کیا کرے؟ بچیں. اپنی تہذیب کو یاد کریں. وگرنہ یہ دشمن تہذیب، میں اسے دشمن تہذیب کہوں گا، اور کیوں نہ کہوں، جس کو قرآن کہہ رہا ہے، جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دشمن تہذیبیں ہیں، یہ دشمن تہذیبیں یقیناً ایسے تصورات دیتے ہیں کہ جن سے معاشرے میں بے حیائی کثرت سے رواج پاتی ہے. چاہے وہ عجیب ڈے کے نام سے جانا جاتا ہو، آپ کا برتھ ڈے ہو، آپ کا ویلنٹائن ڈے ہو، آپ کا روز ڈے ہو، آپ کا 31 ڈے ہو، اپریل فول ڈے ہو، نہ جانے کتنے ڈے جو یقیناً بے حیائی کے دن ہوتے ہیں. کس کے دن ہوتے ہیں؟ بے حیائی کے. الگ الگ ڈے دیکھ کر یہ تصور دلا دیا گیا کہ فریڈم رہو، آزاد رہو. اس دن آپ اپنے دل کے آزاد مالک ہیں، اب جو چاہے جو کچھ چاہے کر سکتے ہو. یہ شیطانی دن ہوتے ہیں، سارے دن اللہ کے. لیکن ان کی طرف سے یہ جو تصور دیا گیا، تصور ایک شیطانی تصور دیا گیا ہے. افسوس، ایک غیر مسلم اگر ان دنوں کو منائے، ایک غیر مسلم اگر ان دنوں کو منائے، فواحشات، فاحشیت اختیار کرے، بے حیائی کو اختیار کرے، تو کوئی گلہ نہیں. اس لیے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں مر کر ختم ہو جاؤں گا، بعد کی کوئی زندگی نہیں. لیکن جہاں ایک مسلمان، جہاں ایک اللہ رسول کو ماننے والا، اللہ اور رسول کی تسبیح کو پڑھنے والا اگر یہ ان دنوں کو منائے تو کہاں اس کی غیرت چلی گئی، کہاں اس کا بعد الممات یعنی مرنے کے بعد کے دن پر یقین چلا گیا. کس قدر بے حیائی کے ساتھ ہمارے مسلمانان، نوجوانان ان دنوں کو مناتے ہیں. اور یہ جو دسمبر کے آخری 10 دن ہیں، سال کے آخری 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، شاید کہ سال بھر میں نافرمانیاں. اور ان آخری دنوں میں اتنی شراب پی جاتی ہے
اتنی ڈرنک کی جاتی ہے، شاید کہ سال بھر اتنی ڈرنک کی جاتی ہے، اور ان دنوں میں اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہے، اللہ معاف۔ گزشتہ چند سال پہلے کی رپورٹ ہے، کوئی اور نہیں، اسلامی ملک جسے ہم اسلامی ملک سمجھتے ہیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان رہتے ہیں، مسلمان کلچر ہے، جہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ایک رات میں برج خلیفہ کو چمکانے کی خاطر، اس ایک رات میں 31 برج خلیفہ کو چمکانے کی خاطر اور اسے مزین کرنے کی خاطر 6,000 کروڑ روپے خرچ کیے، صرف ایک رات کی خاطر۔ کتنے؟ 6,000 کروڑ روپے اسے چمکانے کے لیے اور اسے مزین کرنے کے لیے کیے گئے، آتش بازیاں کی گئی۔ یہ مسلمان کا حال ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے کہ اللہ کے غضب کے مستحق بنیں گے؟ افسوس ہے، اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہے ان دنوں میں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کہ دوسری طرف تو لوگ لقمے اور دانے کے لیے اور پینے کے لیے ترس رہے ہیں، اور دوسری طرف عیاشی کا یہ حال ہے۔ تبھی تو قرآن نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ سنو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے رشتہ دار ہیں، شیطان کے گھر کے فرد ہیں، اور وہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے صاف لکھا ان فضول خرچیاں کرنے والوں، چاہے آپ وہ فضول خرچیاں کسی بھی نام پر کرو، ان ڈے منانے کے طور پر کرو، ان دنوں کے منانے کے طور پر کرو، شادی بیاہ کے رسومات پر کرو، یا کسی اور فنکشن پروگرام پر کرو، لیکن یاد رکھو قرآن کریم نے تو آپ کو شیطان کا رشتہ دار قرار دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ سمجھنے کا موقع ہے۔ بالخصوص سرپرستوں سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان ایام میں اپنی نسل کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کے ایمان کی، شرم و حیا کی حفاظت کریں، شرم و حیا کی حفاظت کریں۔ ذہن میں تصور آتا ہے کہ بھئی کیا ہے، ایک ہم انجوائے کر سکتے ہیں، ایک ہم خوشی منا سکتے ہیں، اسلام نے خوشی منانے سے روکا نہیں۔ آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے ہجرت کر، تو جو عید الفطر کی جو روایت اور حدیث ہے، دیکھا کہ وہاں کے لوگ، مدینے کے لوگ، ان کے یہاں چند دن ہیں جنہوں نے متعین کر رکھے ہیں، ان دنوں کو جن دنوں میں وہ ایک خوشیاں مناتے ہیں، ان دنوں میں ایک ساتھ مل کر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو بظاہر خوشیاں منائی جا رہی تھی، کوئی غلط کام تو نہیں تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے فطرت انسانی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قد بدلت بہما، کہ میں نے ان دنوں کو ان دنوں سے تبدیل کر دیا۔ اور وہ کون سے دن ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مطلب یہ کہ قوم اگر کسی فحاشیت کی طرف جا رہی ہے، قوم اگر بربادی اور بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، خوشی کے ایڈریس پر اور خوشی کے موضوع پر، تو ایک ایمان والے کی یہ پہچان نہیں کہ ان کے ساتھ وہ بھی چلے جائے۔ ایمان والے کی پہچان کی ہے، اور ان لوگوں کی نقالی کرے، ان لوگوں کی نقالی کرے جن کو اللہ نے مغضوب کہا ہے، ضالین کہا ہے، جن کو اللہ نے ضالین کہا ہے۔ ہر رکعت میں ہم ضالین کہتے ہیں، ہر رکعت میں ہم مغضوب کہہ کے آمین کہتے ہیں، نماز میں تو ہم اظہار نفرت کرتے ہیں، اور اعمال میں تو ان سے چپکے ہوئے اور ملے ہوئے۔ کرسمس ڈے، بعض تو بالکل صراحت سے ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کرسمس ڈے میں، ان کے تہواروں میں، اور یہ 31 میں نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری وسعت قلبی کی دلیل ہے، ہماری وسعت ظرفی کی دلیل ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم سب کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، قبول کر لیجئے گا، آپ کا قبول کرنا آپ کو مبارک۔ حقیقت کیا ہے وہ آخرت میں واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال
یہ نقالی مناسب نے ایک حدیث اور ایک واقعہ و اشارہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہے نا، ایسی شخصیت کے حق اور باطل کے لیے ان کی تلوار ہمیشہ ہاتھ میں رہا کرتی، ذرا برابر بھی کمپرومائزنگ کے لیے وہ تیار نہیں ہوا کرتے. وہ تھے عمر فاروق، لقب ہی آپ کا فاروق ہے، فرق کرنے والے حق اور باطل کے درمیان. خیبر میں گئے، ایک یہودی سے ملاقات ہوئی. اس یہودی کی باتیں انہیں اچھی لگی. کچھ توریت میں سے اس یہودی نے اقوال زرین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے. عبادت کی باتیں نہیں، احکامات کی باتیں نہیں، اقوال زرین، اچھی نصیحتیں، اچھی باتیں جو ہر مذہب میں ہوتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلی لگی. آپ نے اس کو لکھ لیا. آپ کاتب تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لکھ لیا. مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنا سفر نامہ پیش کیا کہ میں خیبر گیا تھا، ایک یہودی سے ملاقات ہوئی اور میں نے وہ تورات کی کچھ چیزیں میں نے اس سے سنی، بڑی اچھی لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے. راوی کہتے ہیں جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ توریت کے اقوال زرین کو پڑھ رہے تھے. یاد رکھیے کوئی غلط باتیں نہیں پڑھ رہے تھے، اقوال زرین کو پڑھ رہے تھے. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا یہ حال تھا کہ ایسے آپ غضبناک ہوئے اور ایسے غصے میں آپ کا چہرے انور سرخ ہو گئے جیسے کہ انار میں چھوڑ دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپکتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور کہتے کہ خاموش رہو. عمر، کیا تم دیکھتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہو رہی؟ اللہ اکبر. تو اس پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے، فوراً رضا کی کلمات پڑھے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر مان کر، اور دین اسلام کو اپنا مذہب مان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تجھے کیا ہوا ہے؟ یاد رکھ، اگر اس کتاب، یہ کتاب جس پر اتری ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اللہ کی قسم ان کی نجات میری اتباع کیے بغیر نہ ہوگی. سوچئے تو صحیح کہ ان چیزوں میں، اچھی چیزوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جو چیزیں ان کے مذہب سے فحاشیت کی دعوت دیتی ہو، جو چیزیں ان کے مذہب سے گناہ اور شیطنت کی دعوت دیتی ہو، جب ان چیزوں کو اختیار کرنے سے رسول خوش ہو جاویں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاویں گے. ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امتیوں کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ان اعمال کو دیکھ کر کہ میرا فلانا امتی کرسمس ڈے منا رہا ہے، میرا فلانا امتی ان دنوں میں نافرمانیاں کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، پی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اللہ اکبر، فضول خرچیاں کر رہا ہے، آتش بازی کر رہا ہے، خوش کر رہے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خدارا یہ بہت ہی سنبھلنے کے ایام ہے. گناہ اور نافرمانیوں سے ہم خود بھی بچے، اپنی نسلوں کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ان گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچانے کی فکر اور کوشش کریں. ہاں، بلکہ ایک افسوس کریں کہ ایک بالکل عجیب بات ہے کہ زندگی کا ایک سال گزرا ہے، آپ کا ایک سال بڑا نہیں ہے. پتہ نہیں 2024 جو آنے والی ہے تو اس 2024 میں کتنے زندہ رہے گے اور کتنے اندر چلے جائیں گے، اس کو کچھ پتہ نہیں. اور جو زندہ بھی رہیں گے تو ان کا ایک سال ان کی موت سے قریب تو ہو چکا ہے کہ نہیں. تو یہ خوشی منانے کا موقع ہے کہ غم منانے کا موقع ہے. غم بھی منانا نہیں ہے، ماتم بھی نہیں کرنا ہے، لیکن بہرحال موت کو یاد کرنا ہے، اعمال سے قریب ہونا ہے. دنوں کا گزرنا یہ انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے، سالوں کا گزرنا یہ انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے. اس پر ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا، ہمیں رجوع ہونا چاہیے، نہ یہ کہ فواحشات کو اختیار کرنا چاہیے.
اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا